برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، تمامی تر لوگوں کو میں تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے بھائی فقیر قادری رت مولانا محمد نجم اللہ رضا مجاہدی تخلص صنم رضا نیپالی آپ کی دیار محبت میں حاضر ہے۔ آج یہ پروگرام آپ دیکھیں گے، برکاتی ٹیک کے مادھیم سے آپ سماعت کریں گے اس فقیر قادری کی کچھ بیان اور اعلان سری آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ شاعر کہتا ہے کہ ادب سے جھکتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے، کہ ادب سے جھکتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر شہر کو سکندر سلام کرتا ہے، کہ ادب سے جھکتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر شہر کو سکندر سلام کرتا ہے۔ اور اس میں مت رہنا صنم رضا نیپالی کہ پہلے کوئی سلام کرے، یہ وہ محترم ہیں جو پڑھ کر سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا سیدھا سادھا ترجمہ یہ ہے، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو اس سے آپ کو نور سے مراد آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ آپ نے ایک علماء کی زبانی نہیں بلکہ کئی علماء کی زبانی آپ نے سماعت کر لی ہے کہ نور سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد وہ معتبر کتاب جس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے اکابر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام مفسر کہتے ہیں کہ کتاب سے دنیاوی کتاب نہیں بلکہ دنیا میں جینے کے لیے اور دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ معتبر کتاب کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جس کتاب کو ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس کتاب کے بارے میں آیا کہ اس کتاب کو اگر سینے سے لگاتے ہیں تو ثواب ہے، اگر اس کتاب کو چومتے ہیں تو ثواب ہے، اگر اس کتاب کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، اگر آپ کا بچہ اگر اس کتاب کو پڑھ کر حافظ قرآن بنتا ہے تو اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے خاندان والوں کو ساتھ میں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ معتبر کتاب کو آج ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کتاب کو پڑھنا بالکل ہی گوارا نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے اولاد کو مدرسے میں تربیت نہیں دیتے، عالم علماء کے صحبت میں نہیں بیٹھاتے۔ یہ ہمارے کلچر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج میں بہت ہی برائی پھیل گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا گوارا پسند نہیں کرتے۔ آج دنیا میں جینے کے لیے آپ نے تو پیسہ کما لیا ہے، لیکن آپ پیسے کو کس حساب سے خرچ کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو پیسے کو کس حساب سے خرچ کرنی چاہیے یہ آپ کو صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت سارا دھن دولت ہے، میرے پاس بہت سارا جائیداد ہے، میں اس کو دنیا میں جینے کے لیے بہت عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزر بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن اے مسلمان، تمہیں کیا معلوم کہ اس پیسے کو کس حساب سے کس طریقے سے خرچ کیا جائے؟ آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ جینا ہے تو جیو اس پتھر کی طرح، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ جینا ہے تو جیو اس پتھر کی طرح جو پروت کے اونچائی سے گرنے کے باوجود
اپنے سندرتا کو کھونے نہیں دیتا، کہ جینا ہے تو جیو اس پتھر کی طرح جو پروت کے اونچائی سے گرنے کے باوجود اپنے سندرتا کو کھونے نہیں دیتا، اور مرنا ہے تو مرو اس انسان کی طرح، کہ مرنا ہے تو مرو اس انسان کی طرح جس کو دفنانے کے باوجود ان کے بیتے ہوئے پل آپ کو بھولنے نہیں دیتا، اور مت جیو اس پیپل کے پتے کی طرح، کہ مت جیو اس پیپل کے پتے کی طرح جو پت جھڑ کے موسم میں جھڑ کر زمین پر گرتا ہے، ارے جینا ہی ہے تو جیو اس مہدی کی طرح جو خود تو پتھر سے گھسٹ جاتا ہے مگر دوسرے کے ہاتھ کو لال لال کر دیتا ہے، مگر دوسرے کے ہاتھ کو لال لال کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ اس الفاظ سے کیا سمجھیں اور اس الفاظ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یہ تو پتا نہیں ہے حضرات، جو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کے بارے میں ذکر فرمایا، اور وہ معتبر کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں ذکر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرات، آج ہمارے جو سماج میں بے حیائی اور برائی ہے، آج ہم اس بے حیائی اور برائی کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بے حیائی اور برائی کیسے ختم ہوگا یہ ہمیں اور آپ کو معلوم تو نہیں، اس کو ہم اگر سدھار بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، آج ہمارے سماج کے اندر کتنی بے حیائی اور برائی پھیل گئی ہے کہ لوگ عالم علماء کو بھی دیکھنا گوارا پسند نہیں کرتے۔ آج جو ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، وہ لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں، وہ لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں۔ اگر یہ چیز ان کے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے کتنا دہیج کیوں نہ دینا پڑے، لیکن ہم رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عالم علماء سے اگر شادی کرتے ہیں تو عالم علماء کے پیسوں میں کتنی برکت ہے؟ اگر عالم علماء 10 سے 12 ہزار کی تنخواہ کماتا ہے تو اس کے پیسے میں اتنی برکت ہے کہ 50,000 جو مہینے کا کماتا ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے پریشان رہتا ہے، لیکن عالم علماء جو ہوتے ہیں وہ 10 سے 12 ہزار پہ گزارا تو کر لیتے ہیں، لیکن انہی پیسوں میں اتنے فائدہ ہیں، اتنے برکت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے برکت دیے ہیں کہ یہ ان کے پیسے کبھی فضول خرچی نہیں ہوتا۔ اور جو عالم علماء ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا جانتے ہیں، لیکن جو 50,000 کا تنخواہ کمانے والا ہوتا ہے وہ تو دن رات پریشان رہتا ہے۔ آپ حضرات محترم، آپ کو اس بات سے، میرے اس بیان سے آپ کو اندازہ تو لگ گیا ہوگا کہ آخر کار یہ ہمارے فقیر قادری حضرت مولانا نجیب اللہ رضا مجاہدی کیا کہہ رہے ہیں۔ آج میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ سارے علماء کرام کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ڈاکٹر اور انجینئر کو اگر آپ دہیج دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ دہیج دیتے ہیں تو سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ 6 لاکھ والا گاڑی دو، 6 لاکھ روپیہ نگد دو، لیکن آپ تو کہتے ہو اگر علماء تو مانگتے نہیں ہیں، علماء سے اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو علماء تو مانگتے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سماج کے اندر کیا پتا چلتا ہے؟ سماج یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا تو کہتے ہیں کہ دہیج لینا حرام ہے، مولانا تو کہتے ہیں کہ دہیج لینا حرام ہے، لیکن مولانا نے کتنا لیا ہے؟ مولانا لیتے کبھی نہیں ہے کسی سے، لیکن جب کوئی خوشی سے دے دے تو لے لینا چاہیے۔ حضرات محترم، آج ہمارا جو بیان ہوگا یہ اصلاح معاشرے کے اوپر ہوگا، ہمارے سماج کے اندر کیا خرابیاں ہے۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر تھا۔ بادشاہ کی اچانک ہو گئی طبیعت خراب۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر سلامت، جاؤ ڈاکٹر کو بلوا کر لاؤ۔ تو جیسے ہی وزیر گیا اور اپنے بادشاہ کی طبیعت خراب تھی اور گیا وزیر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے، تو ڈاکٹر کو بلوا کر لاتا ہے اور ساتھ میں قبر کھودنے والے کو بھی بلوا کر لاتا ہے، ساتھ میں قبر کھودنے والے کو بھی بلوا کر لاتا ہے۔ اور جیسے ہی راجا کے دربار میں ایک اجنبی آدمی آیا، راجا بھیبت ہو گیا، چونک گیا۔ پنڈت سومناتھ سوامی کہتے ہیں کہ اگیان ہے تو کرت محمد داند کر، ناشم بدھایم ہت دو دیتے ویک ندار۔ جیسے ہی بادشاہ کی دربار میں ایک اجنبی آدمی آیا
تو بادشاہ چونک گیا، بھیبھیت ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر سلامت، یہ اجنبی آدمی کو اس راج دربار میں لے کر آنے کا ریجن کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اگر آپ دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو دیہانت ہونا طے ہے، اسی لیے جس ویوستھا کو بعد میں اپلبدھ کرنا تھا اس کو میں نے پہلے ہی سے اپلبدھ کر لیا ہے۔ حضرات محترم، ایک شعر اور سماعت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے، کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے، کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے، کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے، کسی غدار کے چہرے کا ہم درشن نہیں کرتے، اور جو ہے تاج الشریعہ کا ہم اسی کا ساتھ دیتے ہیں، بریلی کے مخالف کا سمرتھن نہیں کرتے، بریلی کے مخالف کا سمرتھن نہیں کرتے۔ حضرات محترم، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو، اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔